ہر روز صبح شام قبر میں مردے سے کیا کہا جاتا ہے جسے سن کر کچھ مردے تو خوش ہوتے ہیں اور کچھ مردے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور وہ مردے یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری یہ کنڈیشن جو ہم سے کہا گیا ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مردے کو ہر دن قبر کے اندر صبح اور شام اس کے ٹھکانے کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ کیسے زیارت کرائی جاتی ہے؟ یعنی پہلے دن فرسٹ دن جیسے قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر ہر شخص کو دباتی ہے، اور جیسے لوگ اس کو مٹی دینے کے بعد دور رکھتے ہیں نا، تو فرشتے پہلے آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اچھا، برا بندہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی خطرناک طرح سے فرشتے پیش آتے ہیں، اور پھر قبر پہلے تو انہیں دباتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو ایسے قبر دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار سے اپنے آپ سے چمٹاتی ہے، جس طرح سے اسے گود میں دباتی ہے ایک ماں اپنے بچے کو، اس طرح سے نیک بندے کو قبر دباتی ہے۔ اور برے بندے کو آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس ادھر کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا کہ ایک دوسرے میں پسلیاں گھس جایا کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر جب وہ نیک بندہ ہوتا ہے وہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو قبر میں ہی اس کے لیے ایک کھڑکی کو کھولا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے صحیح جواب دیے ہیں، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، اور یہ قیامت تک عیش و آرام سے قبر کے اندر رہتا ہے۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو، تو قیامت آنے تک وہ جہنم کی آگ اور تپش کو اپنی قبر میں محسوس کرتا ہے۔ اور یہ جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے نا کہ اگر اچھا بندہ ہے تو اسے جنت میں جانا ہے، تو اسے قبر میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ آنے والا کیا ہے، اور وہ بندہ اچھا ہے یا برا یہ تو موت پہ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہماری روح نکلنے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، جو فرشتے آتے ہیں نا روح نکالنے کے لیے، ان کی شکل دیکھ کے ہی مردہ سمجھ جاتا ہے مرنے والا انسان کہ ہمارا آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر اچھی شکل میں فرشتے آتے ہیں تو مرنے والا شخص سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا جو آنے والا ٹھکانہ ہے وہ بہتر ہے۔ مرنے والے انسان کے پاس کوئی ڈراؤنی شکل والے فرشتے آتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ تو ہر دن قبر کے اندر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ نیک بندوں کو جنت دکھائی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جنت ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور ایک جھلک ان کو جہنم کی دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ جہنم ہے اور تم اچھے کام کر کے آئے ہو تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے جہاں تم جاؤ گے، اگر تم یہ کام نہ کر کے آتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا جو جہنم تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی کہ اس بات کو اس کو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ ایسا اگر تم نہ کر کے آتے نا، جو تم کر کے آئے ہو یہ مبارک ہو تمہیں، اگر یہ اچھے کام نہ کر کے آئے ہوتے تو یہ خطرناک جہنم کی آگ تھی پھر تمہارا ٹھکانہ۔ اور برے بندے کو ہلکی سی جنت کی جھلک دکھا کے کہا جاتا ہے، اس کی آب و ہوا ہلکی سی دکھا کے کہ دیکھو یہ جنت نیک بندوں کا ٹھکانہ ہے، اور جو تمہارا ٹھکانہ ہے وہ یہ خطرناک جو جہنم کو سامنے کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھکانہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اگر تم اچھے کام کر کے آتے تو تمہیں جنت ملتی، لہٰذا تم نے برے کام کر کے آئے ہو دنیا میں تو تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ تو وہ مرنے والا اگر نیک بندہ ہوتا ہے، وہ شخص جو قبر میں جس سے جب اس کو جنت دکھائی جاتی ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، تو وہ کہتا ہے اے کاش یہ خبر ہمیں ہمارے گھر والوں کو پہنچ جائے جو ہمارے لیے رو رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے ماں باپ، بہن، بھائی، گھر والے، عزیز و اقربا، دوست، احباب، یہ ان سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا ٹھکانہ اچھا ہے، آنے والا جو ٹھکانہ ہوگا بہترین ہوگا، جنت ہے، اور اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا، تو وہ ہمارے لیے رونا بند کر دیں، تاکہ وہ یہ مردہ سوچتا ہے کہ کیسے بھی انہیں ہم یہ جا کر بتا دیں کہ وہ نیک عمل کریں، کیونکہ قبر میں چونکہ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح سے وہ لوگ جو ہمارے گھر والے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ برے کام میں ملوث ہیں تو برے کام چھوڑ کر اچھے کاموں میں لگ جائیں۔ اور جو برا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کاش میرا حال میرے گھر والے سمجھ سکتے، سن سکتے۔ یہ تو اسی وقت انسان کو محسوس ہو جاتا ہے جب اس کو جنازہ اٹھتا ہے نا، نیک بندے کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں مجھے جلدی لے کر چلو اصل ٹھکانے میں، یعنی وہ اس کا اصل ٹھکانہ ہوتا ہے قبر۔ تو مردہ نیک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی لے کے چلو کیونکہ دنیا مومن کے قید خانہ ہے۔
تو مومن بندے کے لیے, اچھے بندے کے لیے تو دنیا قید خانہ تھی. تو وہ کہتا ہے کہ جلدی مجھے یہاں سے لے کر مجھے قبر میں لے کر چلو تاکہ ہمیں راحتیں مل سکیں, کیونکہ وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہماری روح کو اتنی آرام سے نکالا گیا اور اب بہترین طرح سے ہمارا جو استقبال ہوا فرشتوں نے کیا, ہم قبر میں جا رہے ہیں تو ہماری بہترین لائف ہوگی. برا بندہ کہتا ہے کہ اے میرے بچوں, اے میرے گھر والوں, میں نے تمہارے خاطر دھوکہ کیا, میں نے تمہارے خاطر جھوٹ بول کے پیسہ کمایا, بلڈنگ بنائی, اب تم ہمیں ہمارے گھر سے کہاں لے کر اندھیری قبر کے اندر, گڑھے کے اندر پھینکنے جا رہے ہو. وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, روتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ کی چیخ و پکار کو دنیا والوں سے چھپا دیا, پوشیدہ کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مردے کی قبر میں چیخ و پکار کو سن لو تو پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں دعا کرتا کہ اللہ سے کہ تمہیں وہ عذاب قبر سنا دیا جائے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, ایمان نامی اس چیز کا ہے کہ چھپی ہوئی باتوں کو ماننا ہی ایمان ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے, قرآن نے ہمیں بتایا, اس لیے ہم مانتے ہیں کہ عالم برزخ میں, قبر میں کیا ہونے والا ہے, میدان محشر میں کیا ہونے والا ہے, پلسرات ہے, آگے کی جتنی منزلیں ہیں یہ ساری ہمیں قرآن میں, حدیث میں بتائی گئی ہیں, اس لیے ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں. ہم نے تو دیکھا خدا کو بھی نہیں ہے, لیکن اس لیے مانتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر جتنی نشانیاں ہیں یہ چیخ چیخ کر آواز دے رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان ساری چیزوں کو وجود بخشا, اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو ہم ایسے ہی مانتے ہیں, بغیر دیکھے مانتے ہیں, اسی کا نام ایمان ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پہ جنت, ایک ہاتھ پہ جہنم رکھ دی جائے تو مجھے اتنا ہی یقین ہوگا جتنا کہ بن دیکھے مجھے اب یقین ہے. تو ہمارا بھی یقین ایسا ہی ہونا چاہیے جنت اور جہنم پہ, کہ جیسے چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو بالکل صحیح ہے, اس میں ذرہ برابر ڈاؤٹ کرنے والا کافر ہو جائے گا. اور علامہ ادیب مکن پوری فرماتے ہیں کہ لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں.